بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب زدنی علما۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ماہ مقدس کی طاق راتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ کل 21ویں شب گزر چکی۔ انہی کے تبرکات اور انہی کی فضیلت کے اعتبار سے آج دو چھوٹی سی حدیثیں لیتے ہیں۔ ان راتوں کے بارے میں ہم سب لوگ جانتے ہیں اور ہم سب لوگ ان کی عبادت کا بھی الحمدللہ دھیان رکھتے ہیں۔ ہم سب لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ کوئی مخصوص قسم کی آج کی رات کی ان راتوں کی عبادت نہیں ہے۔ مقصد صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کو راضی کرنا ہے، مختلف طریقوں سے، نوافل سے، تلاوت سے، اذکار سے یا کسی بھی اور طریقے سے جو اللہ اور اس کے رسول نے راضی کرنے کے بتائے ہیں۔ دعاؤں سے، بزرگوں کے ایصال ثواب سے، بہت سارے طریقے ہیں اور ہم سب لوگ اپنی اپنی طرح سے کرتے ہیں۔ بہت ساری عبادتیں منقول ہیں، بہت ساری دعائیں منقول ہیں اور سب ٹھیک ہیں۔ کوئی مخصوص طریقہ، ایک دم مخصوص طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک طریقہ نہیں بتایا ہے کہ اس رات میں کیا کرو۔ تو اس لیے جتنے بھی طریقے علماؤں سے، بزرگان دین سے منقول ہیں وہ سب ٹھیک ہیں، کیونکہ سب نمازوں سے ہی متعلق ہیں اور ظاہر ہے یہ نوافل ہی ہیں۔ تو نفل عبادات میں کسی قسم کی عقائد کے بارے میں جھگڑنا یہ مناسب بھی نہیں ہے، اور جو جس اعتبار سے بھی عبادت کرتا ہے وہ ٹھیک ہے۔ بہرحال اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے، اس حدیث کو ہم ایک بار ایک نظر اس پر رکھ لیں۔ عبادات ہم سب جو کرتے ہیں وہ کرتے رہیں، صرف اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، صحابہ کرام نے کیسے اس کے بارے میں دریافت کیا، اس کو ہم آج دیکھیں گے۔ امام مالک سے ایک روایت ہے۔ امام مالک کے بارے میں بھی ہم لوگ جانتے ہیں، جو فقہ کے 4 بڑے امام ہیں ان میں سے ایک امام مالک۔ باقی تینوں کو بھی ہم جانتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام حنبل، احمد بن حنبل اور ایک اور امام۔ تو امام مالک سے ایک روایت ملتی ہے کہ انہوں نے یہ اہل علم کو کہتے ہوئے سنا ہے، عن مالک انہ سمع من یسق بہ من اہل العلم یقول ان رسول اللہ اری اعمار الناس قبلہ او ما شاء اللہ من ذلک فکانہ تقاصر اعمار امت ان یبلغوا من العمل مثل الذی بلغ غیرہم فی طول العمر فعطاہ اللہ لیلۃ القدر خیرا من الف شہر۔ یہ ایک معروف سی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی سابقہ امتیں دکھائی گئیں۔ اللہ نے جیسا اور جتنا چاہا، ہم سب جانتے ہیں اللہ کے رسول کو جو بھی باتیں بتائی گئیں، جو بھی علوم بتائے گئے، جو بھی نظارے دکھائے گئے، وہ اللہ رب العزت نے جب جو جیسا چاہا اپنے حبیب کو دکھایا۔ تو سابقہ امتوں کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، ان کے درجات بتائے گئے، ان کے اعمال بتائے گئے۔ تب کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتوں کی کم عمروں کا خیال کرتے ہوئے سوچا کہ میری امت تو اس قدر اعمال نہیں کر پائے گی جتنی سابقہ امتیں کر چکی ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے، ان کی عمریں بہت لمبی لمبی ہوا کرتی تھیں، ہم سب یہ جانتے ہیں۔ میری امت تو بہت چھوٹی سی عمر لے کے آئی ہے، تو عمل میں ان کے درجے پہ نہیں پہنچ پائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا۔ تب اللہ رب ذوالجلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر
عطا فرمائی جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، خیر من الف شہر، خیر ہے، بہتر ہے، اچھی ہے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ۔ یہ ایک حدیث یہ ثابت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح لیلۃ القدر ان راتوں کی تشریح فرمائی۔ کوئی ایک رات کے بارے میں نہیں بتایا گیا، یہاں بھی بہت ایک نعمت رکھی گئی ہے۔ کوئی ایک رات بتائی جا سکتی تھی، لیکن وہ اس کی برکت میں کمی آنے کا امکان تھا اللہ کی طرف سے۔ اللہ کی طرف سے تو نہیں، بندوں کی طرف سے تھا، بس ایک رات مل گئی، قصہ ختم ہو گیا۔ اب یہ طاق راتیں اللہ کے نبی نے جو ہمیں بتائی ہیں، یہ بھی ہمارے لیے نعمت ہے کہ 21، 22، 23، 25 اور 27 یا 29 کی شب میں تم اسے تلاش کرو۔ بالکل اسی سے اگلی ایک اور حدیث پڑھ لیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ یہ حدیث ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جب یہ بات ہو گئی پیچھے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو خیر من الف شہر عطا فرما دی، تب حضرت عبادہ بن صامت سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمیں شب قدر کے بارے میں بتائیں۔ وہاں تو ایک سیدھی سی بات ہو گئی کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو شب قدر عطا کر دی۔ اب حضرت عبادہ بن صامت ایک صحابی ہیں، ہم جانتے ہیں، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمیں شب قدر کے بارے میں بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ رات ماہ رمضان کے آخری عشرے میں 21، 23، 25ویں، 27ویں، 29ویں یا رمضان کی آخری رات ہوتی ہے۔ جو بندہ اس میں ایمان اور ثواب کے ارادے سے قیام کرے، اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ دو باتیں یہاں سمجھ لیں۔ قیام کرے، قیام سے کیا منشا ہے؟ تھوڑا ہم ذہن پیچھے لے جائیں تو ایک لفظ ہمارے ذہن میں آتا ہے قیام اللیل، جس کو تراویح کی نماز کہا جاتا ہے اور تہجد کی نماز بھی کہا جاتا ہے وقت کے اعتبار سے۔ تو قیام معنی ہوتا ہے نماز کیسے ہوتی ہے؟ کھڑے ہو کے پڑھی جاتی ہے۔ قیام معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا، یعنی نوافل پڑھنا۔ قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہو کے عبادت کرنا، یعنی نوافل پڑھنا۔ یعنی اس رات میں جو عبادت کرے، نوافل کا اہتمام کرے، قیام کرے، کھڑا رہے۔ کھڑا رہے سے ایک اور مراد ہے، یعنی آدمی جو کھڑا ہوتا ہے تو وہ سوتا نہیں ہے، یعنی الرٹ رہتا ہے، یعنی جاگتا رہتا ہے، یعنی پوری طرح چاق و چوبند رہتا ہے۔ یہ کئی معنی ہیں قیام کرنے کے۔ تو جب چاق و چوبند ہے تبھی کنسنٹریٹ بن پائے گا اللہ کی طرف، تبھی وہ عبادت کر پائے گا۔ دوسرا لفظ اس میں آیا کہ اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ کون سے گناہ ہیں؟ یہ ہم بالکل مطمئن نہ ہو جائیں کہ 11 مہینے اور جو ہم نے تمام باتیں کی اور 20 دن رمضان کے، وہ ان 5 راتوں میں معاف ہو گئی۔ یہ ہمارے صغیرہ گناہ ہیں، اس بات کا بہت دھیان رہے۔ اس میں سے ایک بھی کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتا ہے۔ کبیرہ گناہ کے معاف کرنے کا اکیلا ایک طریقہ ہے، اکیلا واحد ایک طریقہ ہے، توبہ اس کی، اور پلٹ کر اس کی طرف نہیں جانا۔ جو بھی ہم سے کبیرہ گناہ ہو جاتے ہیں، اس کا اکیلا واحد ایک طریقہ ہے، کوئی بھی نفل، کوئی بھی عبادت، کوئی بھی تلاوت، کوئی بھی صدقہ، کوئی بھی خیرات ان گناہوں کا، کبیرہ گناہوں کا کفارہ نہیں ہو سکتی۔ وہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں اور یا اللہ کی مرضی سے معاف ہوتے ہیں۔ وہ روز محشر کی بات ہو گئی کہ اللہ ہماری کتنی نیکیوں کا وزن کتنا بڑھا دے، وہ ہم متعدد احادیث میں دیکھ چکے ہیں، اس کا یہاں تذکرے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں صرف یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارے جانے انجانے میں جو صغیرہ گناہ ہوتے چلتے ہیں، وہ اس طرح کی تمام عبادات سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو 1000 مہینے کی بات ہے، یہ وہ ہے کہ درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ جو سابقہ امتیں گزری ہیں، جنہوں نے فرائض اللہ کے دربار میں ادا کیے ہیں اور ان کا درجہ بہت بڑا ہے، وہ فرائض کا درجہ اس رات کی نفل کی عبادت کے برابر اللہ رب العزت کر دیتا ہے۔ یہ اس فیسلٹیز کو دھیان سے سمجھیں۔ وہ انہوں نے فرائض کیے ہیں سابقہ امتوں نے، جن کی لمبی عمریں ہیں۔ یہ رات فرض نہیں ہے، یہ 5 راتیں نفل ہیں، لیکن ان میں کی گئی عبادت ان کے فرائض کے وزن کے برابر اللہ نے اپنے حبیب کی محبت کے صدقے میں امت کو عطا فرما دی۔ بس اتنی سی بات ہے۔ تو یہ بھی ہمارے لیے کوئی بہت
چھوٹی نعمت نہیں ہے، اس کو ہم اتنا لائٹلی نہ لیں کہ یار یہ بڑے گناہ تو معاف ہوا ہی نہیں تو پھر کیا فائدہ ہوا، یہ مطلب نہیں ہے۔ وزن کے اعتبار سے ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا وزن وہاں میزان میں کل کس 2 رکعتوں کا وزن 2 لاکھ رکعتوں کے برابر اللہ رب العزت کر دے گا۔ کیا پتہ آج اس رات کے ایک لمحے کا کون سا صدقہ، کون سا قول، کون سا فعل، کون سا عمل، کون سا ہمارے والدین کا کہنا مان لینا ہمارے لیے فرائض سے بھی کے درجات سے بھی اوپر بڑھ جائے، کیا معلوم۔ اس لیے یہ متبرک راتیں ہیں، خاص کر اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کوئی بھی مخصوص عبادت اس رات کے لیے نہیں ہے۔ جن بھی لوگوں کو جو بھی عبادات معلوم ہیں وہ سب صحیح ہیں، وہ سب کرنا چاہیے۔ نوافل پڑھنی چاہیے اور 7 تسبیح پڑھ لینا چاہیے، تلاوت کر لینا چاہیے، تذکرے ہمیں سب معلوم ہے، سبحان اللہ سے لے کے درود تک کے، یہی سب عبادات ہے۔ اس کی شکلیں مختلف ہیں، بہت سے 2 رکعت نماز نفل ہوتی ہے، 7 بار سورہ انا انزلنا پڑھ لی، بالکل ٹھیک ہے، کوئی دقت نہیں ہے اس کے پڑھنے میں۔ 4 رکعت نماز پڑھ لی، سورہ اخلاص پڑھ لی، قل یا پڑھ لی، بالکل ٹھیک ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ جہاں جہاں جو بھی فضیلتیں ہیں وہ سب آج کی رات میں حاصل کرنا چاہیے۔ مقصد آج کی رات کا ہم صرف ایک مختصر میں یہ سمجھ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فکر سمجھ لیں کہ کیا ہوگا میری امت کا۔ یا رب امتی، صرف اس جملے کو یاد رکھیں، یا رب امتی، کیا ہوگا میری امت کا، یہ بھی کم، یہ بھی کم، یہ بھی کم، یہاں تک کہ میری امت کی عمریں بھی کم، اب کیا کریں گے؟ اللہ رب العزت نے کہا نو پرابلم، میں آپ کو خیر من الف شہر عطا کیے دے رہا ہوں۔ جو آپ کے سچے امتی ہیں، جو آپ سے محبت کا دم بھرتے ہیں، جو آپ کے اوپر اپنے ماں باپ اور جان و مال قربان کرتے ہیں، وہ ان 5 راتوں کی قیمت جانتے ہیں، وہ ان 5 راتوں کو ضائع نہیں کریں گے، سو کے نہیں گزاریں گے، غفلت میں نہیں گزاریں گے۔ معلوم نہیں اگلا سال ہمیں ملے نہ ملے، سال تو چھوڑ دو، معلوم نہیں 21ویں شب گزر گئی، ہمیں آج 22 ہے، کل 23ویں ملے کہ نہ ملے، ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم۔ تو جن کو مل گئی وہ ان راتوں کی قدر رکھیں، اہتمام کریں، ہر چیز کا اہتمام کریں، اچھی باتوں پہ عمل کریں، اور اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے پڑوسیوں کو جہاں تک ممکن ہو سکے، گھر میں 4 لوگ ہیں، 5 لوگ ہیں، ان کو بھی اچھی باتیں بتائیں، یہ بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ جو عمل کرے گا وہ اجر بھی بتانے والے کو ملے گا، اور بتانے والے کو اپنا عمل ملے گا ہی۔ یہ بھی ہم تذکرہ کریں، نوافل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، خاص کر دھیان رکھیں رات میں ہم کسی کو صدقہ دینے نہیں جا سکتے، لیکن کچھ پیسے نکال کے رکھ دیں۔ معلوم نہیں جس گھڑی ہم کچھ پیسے نکال رہے ہیں وہی لمحہ شب قدر کا ہو۔ شب قدر ایک مخصوص قسم کا ایک نورانی منظر ہے، جیسا کہ اس کے بارے میں سنا گیا ہے، جن جن لوگوں کو کبھی یہ نظر آئی ہے، بس اس نورانی منظر کا کوئی ہم زاویہ نہیں کھینچ سکتے، کچھ بتا نہیں سکتے، وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو کبھی کبھی یہ نظر آ جاتی ہے۔ کیا پتہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہمارا شمار ہو جائے، اور ہمیں نظر نہ بھی آئے تو بھی کوئی غم نہیں، ہم کو 1000 سال کی عبادت کے اجر کے برابر ہمارے اعمال نامے میں وہ اجر درج ہو رہا ہے۔ اس سے بھی بڑی بات ہم عبادت کر رہے ہیں، ہمارا رب ہم سے راضی ہو رہا ہے۔ اس سے بھی بڑی بات ہم اپنے اگر والدین کا آج کی رات مخصوص طور پر کوئی کہنا نہیں مان رہے ہیں، ہم اپنے والد کے پاس گئے، اپنی والدہ کے پاس گئے، امی لیٹی آج ہم آپ کے پیر دبائیں گے، بے ضرورت دبائیں گے، آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاؤں بالکل نہیں تھکے ہیں لیکن ہم دبائیں گے، ہمیں ضرورت ہے آج کی رات آپ کی دعاؤں کی۔ اپنے باپ کے پاس چلے گئے، ان کے پاس بیٹھے، کوئی ضرورت نہیں ہے پیر میں نہیں دبانا ہے، ان سے 2 میٹھی باتیں کر لیں، ابو آپ کیسے ہیں، ابا آپ کیسے ہیں، آپ دن بھر باہر سے کام کر کے آئے، کیا ہوا، تھکے ہیں، پریشانی ہے، آپ کا سر دبا دوں، آپ کے سر میں تیل ڈال دوں، عبادت ہے۔ نفل کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب ہے والدین کی خدمت کر دینا، یا ان کا کہنا مان لینا تو ہے ہی، بنا کہنے چھوٹی موٹی خدمت کر دیں، دیکھو ان کے دل سے کتنی بڑی دعا نکلے گی، اور ان کے دل سے نکلی ہوئی دعا وہ بھی آج کی رات جانے کہاں ہمارے درجوں کو دنیا اور آخرت میں لے جائے گی۔ تو بہرحال ابھی یہ 4 راتیں بچی ہوئی ہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ راتیں بھی ہم سب کو میسر ہوں، اور اس کے بعد اگلے سال آنے والے، اس سے اگلے سال آنے والے معتاد رمضان ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ میسر ہوں، اور ہم ان کی خدمت کر کے اللہ کی رضا حاصل کر سکیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔